यूपी और उत्तराखंड की वो खबरें जिन पर दिन भर रहेगी हमारी नजर। बिल्कुल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूँ स्नेहलता और हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले बात करेंगे आजम खान की। आजम जेल से बाहर आ गए हैं और जेल से बाहर आने के बाद एबीपी गंगा ने एक्सक्लूसिव उनका इंटरव्यू लिया है, उनसे बातचीत की है। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर सवाल किए हैं। बिल्कुल, और एबीपी गंगा के हर सवाल पर उन्होंने क्या कहा है दिखाते हैं आपको। जेल से रिहा होने के बाद आजम खान का सबसे पहला इंटरव्यू। समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और मौजूदा रामपुर विधानसभा सीट के विधायक मोहम्मद आजम खान लगभग 27 महीनों के बाद सीतापुर जेल से घर पहुंचे हैं। मोहम्मद आजम खान साहब आने के बाद पहली बार हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 27 महीने के लंबे अरसे के बाद आप घर आए हैं। परिवार को कई ईदें आपके बगैर मनानी पड़ी। इस बार भी ये लग रहा था कि आप ईद पर घर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कैसा रहा ये 27 महीनों का जो वक्त था आपके लिए? बहुत सख्त वक्त था। परिवार ने भी मेरे साथ जेल में ईदें मनाई, मेरी बीवी ने, मेरे बेटे ने, मैंने। तो ईद तो दो तरह की होती है। एक तो कोई खुशी का हादसा और दूसरे रमज़ान के बाद जिन्होंने रोज़े रखे हों उनकी ईद। पिछले साल 15 रोज़ों के होते होते कोरोना हो गया था, तो ये मालूम ही नहीं रहा कि बाकी रोज़े कब गुजर गए, ईद कब गुजर गई। उनके 2 महीने तो बेहोशी रहा, ये ईद भी गुजर गई। इमरजेंसी में जब बंद रहा तब भी कई ईदें जेल की नज़र हुई। तो कुछ नहीं, वक्त था, गुजर गया। ये कैसी रात थी? गमों की रात थी? अब आपको लगता है कि सुबह हो गई है, सूरज निकल आया है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ इतना फ़र्क हुआ है कि वहाँ बंदिश थी, यहाँ बंदिश से दीवारों से बाहर हूँ। माहौल खौफ का वहाँ भी था और पूरे मुल्क में ही और सूबे में भी माहौल तो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत पुरुम्मीद नहीं है। बेरोज़गारी और महंगाई तो अलग चीज़ है, लेकिन एक दहशत का, खौफ का, डर का, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी का, कब क्या हो जाए, एक दूसरे से घृणा का, नफरत का, अलगाव का, दूरी का, ये तेरा है, ये मेरा है, ये उसका था तो अब क्यों है, और अब है तो तब क्यों नहीं था। घबराहट हो रही है, न जाने हमारी आने वाली नस्लों का और मौजूदा नस्लों का कैसा मुस्तकबिल होने वाला है। आजम खान साहब, आपने इमरजेंसी का दौर भी देखा इस मुल्क में। आप जेल गए इमरजेंसी के दौरान। उस वक्त के जो हालात थे और आज के जो हालात हैं, क्या अगर दोनों को हम तोलें, नापें, तो कौन सा ज़्यादा ख़तरनाक हालात है? वो एक शख्सियत की अना की इमरजेंसी थी। मिसेस इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई थी और क्योंकि अदालत ने उनके खिलाफ फैसला दिया था, और उस इमरजेंसी में हम लोग बनारस जेल में थे। बड़ी बड़ी बैरिक्स थीं, पढ़े लिखे अच्छे लोग थे, बहुत आज़ादी से रहते थे, खेलते थे, कूदते थे, डिस्कशंस होते थे, अच्छा खा भी लेते थे। लेकिन ये कैद तो थोड़ी मुख्तलिफ थी और ये घुटन उससे कहीं ज़्यादा है। मुल्क इमरजेंसी के दौर से भी ज़्यादा ख़तरनाक हालात से गुजर रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? 1947 के बंटवारे से भी ज़्यादा ख़तरनाक दौर से गुजर रहा है।
कियान वापी मस्जिद का मुद्दा चल रहा है, जो मस्जिद का वज़ू खाना था, उसमें जो मुस्लिम पक्ष का कहना है फाउंटेन का जो बेस है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि वो शिवलिंग है और वो मिल गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी राय ये है कि आपके लिए भी और हमारे लिए भी ये सवाल क़ब्ल अज़ वक्त है। हम थोड़ा सा पीछे लौट जाएं बाबरी मस्जिद की तरफ। बाबरी मस्जिद 22/23 दिसंबर 1949 की रात की जो अगली सुबह हुई थी, तो SDM महोदय ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था। मस्जिद खुर्क हो गई थी और 500 मीटर के एरिए में मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद हो गई थी। उसके बाद तकरीबन 4 दहाइयाँ गुजरी जुडिशल प्रोसेस में, छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले में। लेकिन इसमें छोटी अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक सिर्फ 4-6 दिन का फ़र्क रहा, फासला रहा है। तो दोनों के प्रोसीजर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि छोटी अदालत से लेकर आखिरी अदालत तक मुकदमा ज़ेर बहस और ज़ेर समाअत है। लिहाजा हमें और उन तमाम लोगों को जो कानून में यकीन रखते हों, उन्हें फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। आज़ाद हिंदुस्तान की सियासत में आज़म खान एक बहुत बड़ा नाम है मुस्लिम क़यादत में। आज के जो हालात हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, क्योंकि 27 महीनों के बाद आप बाहर आए हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? इन हालात में क्या राय आपकी बनती है? क्योंकि आपने एक लंबा अरसा देखा है और लंबा राजनीतिक जीवन है आपका, विधानसभा से लेकर के पार्लियामेंट तक का। इन हालात में आप अपने समर्थकों को, अपने चाहने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये भी क़ब्ल अज़ वक्त होगा। ये भी क़ब्ल अज़ वक्त होगा, इसलिए कि न कोई चुनाव सामने है, न कोई मुल्क के सामने अलावा इस डिस्प्यूट के कोई दूसरा चैलेंज सामने है। हाँ, अलबत्ता मेरा ख्याल ये ज़रूर है कि मुसलमानों का जो राइट ऑफ वोट है, वो उनके मुस्तक़बिल के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा है, क्योंकि सियासी जमातें ये समझती हैं कि मुसलमान जिधर अपने वोट का वज़न डाल देते हैं उधर सरकारें बन जाती हैं या बिगड़ जाती हैं। तो इस पर बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, और इस पर जो भी पॉलिटिकल थिंकर्स हों, ख़ास तौर से हमारे उलमा साहिबान या मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, नदवा है, देवबंद है, बरेली मरकज़ है, बरेली शरीफ का, मुबारकपुर है, और जो दीगर मराकज़ हैं, बिहार शरीफ है, इस पर बात होनी चाहिए। सबको बैठकर इस पर राय बनानी चाहिए कि राइट ऑफ वोट से राइट ऑफ लिबर्टी, राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ एजुकेशन, अगर ये चंद इख्तियारात हमें मिल जाएं तो हमें एक बार इस पर सोचना चाहिए। आपको लगता है कि हर चुनाव में जिस तरह से ध्रुवीकरण होता है और ये एक पॉलिटिकल पार्टी को रोकने की बात जो है, कहाँ ध्रुवीकरण होगा? जब हम रेस में ही नहीं होंगे तो ध्रुवीकरण कहाँ होगा? ये रेस ही तो हमारी बर्बादी का सबब बन गई है। मुसलमानों को किसी एक ख़ास पार्टी को रोकने की रेस में शामिल नहीं होना चाहिए। नहीं, हमें अपनी बात वहाँ तक पहुँचानी तो चाहिए जिन लोगों को सुनना पड़ेगा। क्या आप अब बाहर आ गए हैं, इसकी कोशिश करेंगे कि जो इंस्टीट्यूट आपने बताए, इस्लामी मरकज़ जो आपने बताया, जो पिलर्स हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों के, उनसे बात करेंगे, आप मीटिंग की कोशिश करेंगे कि एक राय बने? आप साहिबान के वास्ते से मैंने ये मैसेज उन तक दे दिया है ज़ाती तौर पर, क्योंकि मैं बहुत लंबी तन्हाई की और बीमारी की कैद काट कर बाहर आया हूँ, और सेहत के एतबार से अभी बहुत दौड़ने भागने की पोजीशन में नहीं हूँ।
لیکن ہاں میں سب سے رابطہ کروں گا اور ان سے رائے کروں گا کہ اس پر ان کی کیا سوچ بنتی ہے, وہ کیا سوچتے ہیں. اعظم خان صاحب, جوہر یونیورسٹی اور آپ کا راجنیتک کیریئر, کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو اس بار آپ پر اتنے بہت سے مقدمے ہوئے, اتنی لمبی آپ کو قربانی دینی پڑی, کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ دنیا تو کچھ کہتی ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ رہی, کون سی ایسی وجہ رہی جس کی وجہ سے یہ حالات ہوئے؟ دنیا کچھ بھی نہیں کہتی ہے, دنیا تو جانتی بھی نہیں. 20 دن کے اندر میں پہلے نمبر کا مافیا ہو گیا. پہلے نمبر پر میرا نام تھا, دوسرے نمبر پر مختار انصاری کا نام تھا, تیسرے نمبر پر عتیق احمد کا نام تھا. 20 دن میں تو اس مافیا سے آپ کیا امید کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے سر سید احمد خان کو لوگوں کے مقابلے آئے لوگوں نے جس طرح سے ان کے ساتھ غلط ویوہار کیا تھا, آپ نے بھی کیونکہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی کھڑی کی ہے, اسی وجہ سے اس سماج نے آپ کے ساتھ اس طرح سے کیا. لیکن ان کے ساتھ لوگوں نے بھی کیا, کچھ علماء نے بھی کیا, لیکن انہیں سر کا خطاب ملا تھا انگریز حکومت سے, خان بہادر کا لقب ملا تھا. وہ حکومت سے بہت قریب تھے, حکومت انگلیشیا سے, اور انہوں نے جو کالج بنایا تھا اس کا نام تھا محمڈن اینگلو اورینٹل کالج. محمد نہیں, محمڈن اینگلو اورینٹل کالج. اور میرے معاملے میں حکومت بھی فریق رہی اور میرے اپنوں نے بھی ماشاءاللہ اس میں 98-99% مقدمات تو ان لوگوں کے ہیں اور ان لوگوں کے تھے جنہوں نے یونیورسٹی کے ہاتھ چیک اور ڈرافٹ کے ذریعے زمینیں بیچی تھیں, پھر مقدمے کیے تھے کہ ہمیں کوئی پیسہ نہیں ملا. وہ سب لوگ مقدمے ہار گئے. جو 2000 روپے بیگھا زمین تھی وہ ہم نے 40,000 میں اس وقت خریدی تھی. ٹرسٹ میں ہم نے نہیں, میں کس قابل ہوں, چندے کا پیسہ تھا. اس پیسے سے انہوں نے چوگنی زمینیں خریدیں اور ماشاءاللہ 2 حج کیے, اور وہی ماتھوں پر بڑے بڑے نشان اور چہرے پر نور, عدالت میں جا کر یہ کہتے تھے کہ اعظم خان نے ہم سے زبردستی چھین لی. وہ سب لوگ مقدمے ہار گئے اور امید کرتے تھے میں ان کے خلاف چارہ جوئی کروں گا. میں نے تو کوئی چارہ جوئی نہیں کی. ابھی بھی ایسا ہی ہوا. 27 صاحبان, 4.25 بیگھا زمین جو معلوم نہیں یونیورسٹی میں کہاں ہے. ان سے کہا جاتا تھا کہ بھائی بغیر پہچان کے پیسہ لے لیجئے, تو انہوں نے کہا کہ کلکٹر صاحب کا حکم ہے کہ اگر تم نے رجسٹری کری تو اعظم خان سے بھی زیادہ برا انجام ہوگا تمہارا. لہذا وہ غریب آدمی جو روز کی روٹی کماتا ہے, روزی کماتا ہے, بچوں کو کھلاتا ہے, اس کی کہاں ہمت تھی. لیکن جب میں جیل میں رہا تو میں نے سنا ہے ان لوگوں نے زمینیں بیچ لی ہیں اپنی. کہاں تھی مجھے معلوم بھی نہیں. تو بالکل گنگا سویرا میں آج آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوزیو انٹرویو اعظم خان سے بات چیت کا, اور چلیے پھر سے دیکھتے ہیں اس کا دوسرا حصہ. عوامی لوگوں کے ساتھ ساتھ کیا آپ کو لگتا ہے جس تنظیم میں آپ ہیں اس پارٹی نے وہ مضبوطی کے ساتھ آپ کا ساتھ نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا, جس طرح کی شکایتیں آپ کے قریبی لوگ کر رہے ہیں؟ میں کیونکہ جیل میں تھا لہٰذا میں اتنا زیادہ ایسس کر نہیں پایا ہوں. وہاں کوئی رابطہ نہیں تھا, کسی سے ملاقات نہیں ہوتی تھی. 1.5 سال تو کورونا کی پابندیوں میں گزارا, پھر 5 مہینے میں میدان میں داخل رہا. تو میں زندگی سے کم موت سے زیادہ قریب تھا. آپ کی تصویریں دیکھی تھی, لوگوں نے بہت دعائیں کیں, آپ کے قریبی لوگوں نے, سبھی لوگوں نے آپ کے لیے دعائیں کیں. یہ بتائیے کہ جب آپ کا علاج ہوا تو اکھلیش یادو جی ہوں, شیو پال یادو جی ہوں, یا جو پریوار ہے سماجوادی پارٹی کا, ان کا سہیوگ کتنا ملا؟ وہ جس کا جتنا سہیوگ رہا اس کا شکریہ, جن کا نہیں رہا ان کا بھی شکریہ. اور میں خود اس پوزیشن میں تھا ہی نہیں کہ میں کسی کے سہیوگ کو کسی ترازو میں تول پاتا. لیکن
چھوٹے بڑے اپنے پرائے سب نے بہرحال میرے لیے دعا کی. اکھلیش یادو جی نے کہا تھا کہ جب آپ آ جائیں گے تو وہ آپ سے ملنے آئیں گے, تو کیا فون پہ انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی یا آنے کے لیے کوئی ٹائم سیٹ ہوا ہے یا آنے کی امید ہے ان کے؟ آپ کیا کوئی بات ہوئی؟ آپ کب کہا یہ آپ کی اطلاع میں زیادہ ہوگا, میری اطلاع میں تو نہیں. میڈیا نے ان سے پوچھا تھا جب آپ جیل میں تھے کہ سب لوگ جا رہے ہیں آپ کیوں نہیں جا رہے, تو انہوں نے کہا کہ اعظم صاحب جب آ جائیں گے تو میں ان سے ملنے ضرور جاؤں گا, اگر وہ آتے ہیں تو آپ لوگ استقبال کریں گے. مہمان تو مہمان ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ملائم سنگھ یادو کے بعد سماجوادی پارٹی کو وہ مضبوط ہاتھ نہیں ملے جو اعظم خان اور ملائم سنگھ یادو کے وقت میں پارٹی کے اندر ہوتا کہ تھا؟ ہم تو بہت کم حیثیت آدمی تھے, اس وقت بھی پارٹی سے نکالے گئے تھے. اس وقت بھی پارٹی سے نکالے گئے تھے. ہمارے سامنے کوئی آپشن نہیں تھا کیونکہ وہ اچھے لوگ, بہت اچھے تھے. ملائم سنگھ جی اچھے تھے اور ہمارے سامنے ایک مقصد تھا زندگی کا, اور وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو بہت ڈاؤن ٹروڈن کلاس ہے, کمزور دبے ہوئے لوگ. ان کے ہاتھ میں قلم دینا چاہتے تھے اور اس قلم کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے بڑوں کے جوتے سیدھے کرتے تھے. ہمیں کرنا بھی چاہیے. آپ اپنی محنت میں اپنے مقصد میں کامیاب رہے, یونیورسٹی آپ کے سامنے ہے, کھڑی ہوئی ہے, یونیورسٹی تو ہے. یہ بتائیے کہ اب دو بڑے مقصد ہیں آپ کے سامنے, ایک راجنیتک کیریئر آپ کا لمبا ہے اور ایک یہ تعلیمی کیریئر جو آپ کا ڈریم پروجیکٹ ہے اور آپ کامیاب بھی ہوئے. کس پر زیادہ وقت دیں گے آپ؟ کس طرف آپ کی توجہ زیادہ رہے گی, سیاست پر یا تعلیم پر؟ جو طریقہ رہا تھا, میں نے ایک وقت میں وزارت بھی چلائی, تعلیمی مشن بھی چلایا, اتر پردیش کے مسائل بھی جو میرے اپنے وبھاگوں کے تھے ان کو حل کیا. میں بہت کم صلاحیت آدمی نہیں ہوں, غریب ہوں, گلی میں رہتا ہوں, چھوٹا سا گھر ہے, ای ڈی کی جانچ چل رہی ہے اور مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ ودیشوں میں میرے کتنے ہوٹل ہیں, کتنی کوٹھیاں ہیں, کتنے ملکوں میں میری بینک بیلنسز ہیں. یہ مجھ سے جیل میں کرونا کے بھیانک بیماری کے دوران جبکہ مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا, تب 8 گھنٹے تک میرا انٹروگیشن ہوتا تھا. تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ جہاں بھی دنیا میں کہیں کچھ ہے تو وہ آپ لے لیجئے, میرے تو 2 اکاؤنٹ ہیں, ایک پارلیمنٹ کی سیلری کا اکاؤنٹ ہے اور ایک یو پی ودھان سبھا کی سیلری کا اکاؤنٹ ہے, اس کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں. لیکن آپ کے ان سوالات سے مجھے تکلیف کم اور شرم زیادہ آ رہی ہے کہ میں کہاں پیدا ہو گیا. بہوجن سماج پارٹی کی نیتا نے آپ کے ساتھ ہمدردی جتائی ہے, ٹویٹ کیا ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ان کا؟ میں تو سبھی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور برابر شکریہ ادا کر رہا ہوں, بغیر نہ کوئی جماعتی فرق, نہ کوئی سیاسی, نہ کوئی وچار کے فرق سے. جس نے بھی میرے ساتھ ہمدردی کی ہے میں اللہ سے اس کی بہتری کی دعا کرتا ہوں. ایم آئی ایم کے نیتا ہیں اسد الدین اویسی, انہوں نے آپ کے لیے دعا کی, ملنے کے لیے انہوں نے لیٹر وغیرہ بھی سنا ہے جیل بھجوایا تھا, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اب جیل سے تو نکل آیا ہوں لیکن لیٹر ابھی تک نہیں ملا ہے مجھے. آپ کو ملا ہو تو کہہ نہیں سکتا. یہ جو چرچائیں چل رہی ہیں کہ جین چودھری جی بھی آئے تھے, چندر شیکھر کی پارٹی کے لوگ بھی آئے اور آچاریہ پرمود کرشنم جی بھی آئے, آپ سے ملنے بھی گئے, شیو پال یادو جی بھی آئے, تمام نیتا جو آ رہے تھے, اس سے ایک چرچائیں گرم ہو رہی ہیں کہ آپ کچھ شاید نیا راستہ چن سکتے ہیں, کچھ نیا فیصلہ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کو کچھ تکلیف ہے, کمفرٹیبل نہیں ہے. تکلیف تو بہت ہے, مجھے تکلیف تو بہت ہے, لیکن اب وہ تکلیف کون سی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے وہ میں نہیں جانتا. میری کیا تکلیف ہے اور میں کیا محسوس کرتا ہوں آپ اس کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں. میری ایک تکلیف نہیں ہے, میری بہت سی تکلیفیں ہیں
اور میری سب سے بڑی تکلیف میرے مشن کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی بچے، اور اگر نہ بچے تو اس کے کھنڈرات ضرور رہنے چاہیے، تاکہ جس طرح لوگ دوسرے ملکوں میں جا کر ٹوٹی ہوئی عمارتوں کے کھنڈر دیکھتے ہیں اور اس کی تاریخ یاد کرتے ہیں، اسی طرح آنے والی نسلیں محمد علی جوہر یونیورسٹی کی ان کھنڈرات کو دیکھیں، اور جو ہمارے اور ہمارے پریوار کے ساتھ، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ، ہماری مری ہوئی ماں کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ، اس شہر کے بزرگوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یہاں تک کہ ان کے قتل بھی، اور بے شمار مقدمات اور ان کی لوٹ، صدیوں یہ قصے سنائے جائیں اور کہانیوں کی طرح سنائے جائیں، اور سنانے والا بھی روئے اور سننے والا بھی روئے. ملک کی سب سے بڑی عدالت نے آپ کے معاملے میں انصاف دیا، آپ کو ضمانت دی. آپ کو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جو معاملے ہیں وہ طے ہوں گے، آپ کو انصاف ملے گا؟ اتفاق یہ ہے کہ یونیورسٹی سے متعلق معاملات میں اور ہمارے مقدمات کے معاملات میں جو کامیابی ملی ہے وہ اس لیے نہیں ملی کہ کوئی بڑی شخصیت ایسی تھی جس کی وجہ بنی ہو، بلکہ ناانصافی اس حد تک ہوئی کہ خود انصاف کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ججز صاحبان جیسے وکیل بن گئے، اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے یہاں تک کہا کہ 1-2 مقدمے تو سمجھے جا سکتے ہیں، لیکن 90 مقدمے ایک شخص پر ہوں، نہیں، یقین نہیں آتا. اور یہ جو فیصلہ آخری ہوا ہے یہ آزاد ہندوستان کا پہلا فیصلہ ہے. پہلی بار کانسٹیٹیوشن کی اس دھارا کو اس لیے استعمال کیا گیا کہ عدالت مطمئن تھی کہ اس شخص کے ساتھ بہت ناانصافی ہو رہی ہے. یہ پہلا فیصلہ ہے. چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا تھا کہ اکھلیش یادو ہی نہیں چاہتے کہ اعظم خان باہر آئیں. کیا لگتا ہے اس بیان کے پیچھے آپ کو؟ کیا سچائی ہے؟ جن صاحبان کے نام لے رہے ہیں آپ، میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے ابھی، تو میں ان سے پوچھتا. پہلے تو ہوئی تھی، تصویریں بھی دیکھی تھی ہم نے جب شروع میں ویدھان سبھا میں وہ آئے تھے. کہاں ملاقات ہوئی؟ اس ملاقات کے بعد تو پھر ہم بیہائنڈ دا بارس ہو گئے تھے، اور یہی سپریم کورٹ نے کہا بھی کہ بھئی اگر یہ طریقہ رہا کہ سنوائی ہمارے یہاں ہو رہی ہے، ضمانت دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی ہے، ججز صاحبان تو دن گنے ہوئے بیٹھے تھے کہ کتنے دن سے میرا فیصلہ ریزرو ہے، کتنے مہینوں سے نہیں، کتنے دن، 173 days. ٹپڑی کی تھی سپریم کورٹ نے، اور اس کے بعد پھر ایک مقدمہ میں آپ کا نام جوڑ دیا گیا، اور اس کے بعد اب سپریم کورٹ نے آپ کو ضمانت دی. اور آئیو صاحب نے جیل میں آ کر مجھ سے یہ کہا کہ باہر آپ نکلیں گے تو میری بہت آپ کو ہمدردانہ رائے ہے، آپ نے بہت کام کیے ہیں، آپ نے بہت خوبصورت شہر بنایا ہے، بہت اچھی یونیورسٹی اسکول بنائے ہیں، آپ جب باہر آئیں تو میری رائے ہے بھومیگت رہیے گا، آپ پر اتنے مقدمے ہیں کہ آپ کا انکاؤنٹر ہو سکتا ہے. تو میں تو جیل کے اندر بھی یہ دھمکی. جیل کے اندر کون آئیو تھے؟ جو آئیو ہوں گے ان کا نام آپ کو عدالت سے مل جائے گا. آخری سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی سب سے عزیز دوست ہیں ملائم سنگھ یادو، آپ آ گئے، کیا ان کی کوئی آپ کے نیتا ہیں، آپ کے ساتھی ہیں؟ ایک پارٹی ہوا کرتی ہے سماجوادی پارٹی، کبھی ہم اس کے معمولی سے ورکر ہوا کرتے تھے، آج بھی وہی معمولی ورکر ہیں. انہوں نے فون کر کے خیریت وغیرہ لی کہ نہیں ابھی؟ ہو سکتا ہے میرا نمبر نہ ہو ان کے پاس، وقت نہ ملا ہو، تو اس میں تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہونا چاہیے.
ظاہر ہے اتنے مصروف اور اتنے بڑے مرتبے پر جو ہوں، اگر انہیں وقت نہیں ملا تو اس سے مجھے شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ بے قراری بے سبب نہیں غالب، کچھ تو بات ہے جس کی پردے داری ہے۔ ابھی محمد اعظم خان صاحب سبھی پتے نہیں کھولنا چاہتے، لیکن جو وقت انہوں نے گزارا ہے، چاہے اپنے ہوں یا پرائے، تلخ وقت گزارا ہے اور ان کو بہت تکلیف ہے جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں۔ عبید الرحمان، ABP گنگا، رامپور۔